بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لمم کا معنی بیان کیا جا رہا تھا، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ترجمہ سنا، الا اللمم مگر یہ کہ، یا ہم نے کہا تھا کہ الا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ یہ سرزد ہو جائے خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں جو ہم نے ترجمے میں استعمال کیے کہ انسان ان کا عادی نہ ہو، انسان گناہ کر بیٹھے۔ تو ایسے گناہ کے جو انسان جن کا عادی نہیں ہوتا اور چھوٹی موٹی خطائیں کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو، جن کو اللہ نے جن کا جرم بڑا جرم ہونا بتایا ہے، جن پر جہنم کی دھمکی دی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ چیزیں کہ جو بعض اوقات بلا ارادہ تم سے سرزد ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ اس کی رحمت کا ایک جلوہ ہے کہ جو اس آیت میں خداوند عالم نے، اور دیگر آیات بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لمم کا معنی مزید واضح کرنے کے لیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کو پڑھیں گے۔ ایک دفعہ تکرار کر دیں، ہم نے کہا تھا کہ لمم کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہا گیا کہ گناہ کے قریب جائے لیکن گناہ کو کرے نہیں، اور دوسرا معنی کیا تھا کہ وہ غلطی یا وہ خطا کہ جو کبھی کبھار انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس کا عادی نہیں ہوتا، تکرار نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا اس پر۔ یہ اصرار کرنا یعنی بار بار کرنا، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ والی کیفیت کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میرے اندر ہے، یہ کام میں کرتا ہوں، جتنا بھی وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے آگے ہتھیار نہ پھینکے۔ یعنی یہ کبھی نہ کہے کہ یہ تو اب میری مجبوری ہے، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بات خطرناک ہے، وہ پھر چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں بدل جائے گا، وہ پھر ایک گناہ دوسرے گناہ۔ اگر انسان کو خدا نخواستہ اس سے کوئی غلطی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسا کام ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی نہیں ہوتی، ناراض ہوتی ہے، تو اس اپنی عادت کے سامنے انسان کو کبھی بھی ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے، حالت جنگ میں رہنا چاہیے، حالت جہاد میں رہنا چاہیے، جس کو جہاد النفس کہا گیا ہے۔ آپ نے وہ معروف واقعہ سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ فرمایا کہ مرحبا اس قوم پر کہ جو جہاد اصغر سے فارغ ہو چکی اور جہاد اکبر کے لیے جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا کوئی بڑی جنگ ہے جس پہ جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹی جنگ تھی، کیونکہ جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میدان جنگ میں جب انسان چلا جاتا ہے تو خدا سے بہت قریب ہوتا ہے، چونکہ اپنی جان، مال، اپنے رشتہ داروں کی محبت سب پر قدم رکھ کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے میدان جہاد میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر میدان جنگ میں شیطان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو وسوسہ کرنا اور اس کو گمراہ کرنا، چونکہ بالکل موت، اپنے ارادے سے موت کے بالکل قریب آیا ہوتا ہے، تو وہاں وسوسہ سخت ہے۔ لیکن اب جو تم اپنے گھروں کو جا رہے ہو اور وہاں پر اپنی روزمرہ کی عادی زندگی جو ہے اس میں مشغول ہوگے، وہاں پر شیطان کو زیادہ موقع ہوتا ہے وسوسہ کرنے کا اور گناہ کروانے کا۔ وہاں پر اپنے آپ کو عام حالات میں قابو رکھنا، یعنی اپنے نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا، یہ بہت بڑا
جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا۔ تو انسان کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اپنی غلط عادت کو بھی اس کے آگے ہتھیار نہ پھینک دے کہ میں اس پر تو قابو نہیں کر سکتا، یہ تو میری عادت بن گئی، ورنہ انسان کے ارتقاء کا عمل رک جاتا ہے اور اس کے تنزل یعنی پستی کی طرف جانے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی فاحشہ انجام دے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو فعلوا فعل سے ہے، ہم نے فعل اور عمل کا فرق بتایا تھا آپ کو۔ فعل بلا ارادہ بھی جو چیزیں ہو جائیں ان پر بھی صدق کرتا ہے، عمل اس کام کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ارادے سے کرے، یعنی جب اس آیت میں اچھے لوگوں کی، وہ اچھے لوگ جن سے گناہ یا بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی ایسا کام جو حیا سے دور ہے، حیا والا کام نہیں ہے، وہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ فعلو استعمال کیا، یعنی ہو سکتا ہے بعض اوقات دانستہ ہو جائے، بعض اوقات نہ دانستہ ہو جائے۔ برے دوستوں کے ساتھ محفل تھی، انہوں نے کہا آؤ آپ کو ایک جگہ لے کے چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، چلا گیا اور اس بے حیائی کے کام میں مثلا وہ بھی وہاں پر حاضر تھا۔ عادی مجرم نہیں ہے جو یہ آیت بتانا چاہتی ہے، اس پر انسان کو توجہ ہونی چاہیے اور اپنا تجزیہ قرآن مجید کی آیات سے انسان بہترین کر سکتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی فاحشہ یعنی کوئی بے حیائی کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ظلم کا معنی عام ہے، ہر وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو، جس کے نتیجے میں انسان عذاب کا مستحق قرار پائے، وہ ظلم ہے۔ ظلم کا معنی عام ہے، ظلم عدل کی ضد ہے، اور عدل عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ عدل کی کہ کسی بھی چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے، یعنی کسی چیز کو جو اس کا مقام بنتا ہے اس پر نہ رکھنا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کے مورد میں حق کیا بنتا تھا؟ انجام نہ دیا جائے، انجام دے دینا ظلم ہے، ہر ظلم گناہ ہے۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، خداوند عالم کی یاد ان کو آ جاتی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، جو آپ معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو گناہوں کے عادی ہیں ان کو خدا یاد نہیں آتا۔ اس یاد آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یاد آئے لیکن راستہ وہی رکھے اپنا، ٹھیک ہے، مراد یہ نہیں ہے۔ خود قرآن بتا رہا ہے جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ سے ڈر اللہ یاد آ جاتا ان کو کہ ہم کیا کر بیٹھے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ تو صرف اللہ کو یاد کر کے اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب خدا یاد آتا ہے تو انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کام کر دیا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔